صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سبحان اللہ. نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. افطار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج اس ٹرانسمیشن کی ابتدا ہم نے درود پاک سے کی. آپ سوچتے ہوں گے کہ فارمیٹ سے ہٹ کے درود پاک سے کیوں کی؟ اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر شب جمعہ اور جمعے کے روز درود پاک کی کثرت کرے گا میں بروز محشر اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا. تو ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن بس ایک امید اور ایک یقین اور ایک وعدے کے ساتھ کہ آپ بھی درود پاک کی کثرت کرتے رہیں گے، ہم بھی درود پاک کی کثرت کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ ہم روزہ افطار نہ کر لیں، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی شفاعت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کسی کے صحن میں ایک نہر ہو اور ہر روز وہ 5 وقت اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل نہیں رہے گی. فرمایا کہ امت کے نمازیوں کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ گناہ تو کریں گے لیکن 5 وقت نمازیں ادا کرنے کے بعد ان کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے. یہ ناظرین ابن ماجہ کی حدیث کا میں نے آپ کے سامنے مفہوم پیش کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مرتبہ ایک دریا کے پاس سے گزر ہوا. آپ نے دیکھا کہ ایک نورانی سفید جانور جو ہے وہ بار بار کیچڑ کے اندر لوٹ پوٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد باہر آتا ہے اور دریا میں نہانا شروع کر دیتا ہے. آپ اس کے اس معاملے کو دیکھتے رہے اور آپ نے دیکھا کہ اس نے 5 مرتبہ یہی عمل کیا. آپ بہت ہی متعجب ہو کر وہاں پر کھڑے ہو گئے. ایک سوال آپ کے ذہن میں تھا اور جواب نہیں ملتا تھا. اچانک جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ مسیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل یہ مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے اور یہ مثال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمازیوں کی ہے. یہ جو سفید جانور ہے دراصل یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمازیوں کی مثال ہے. یہ جو کیچڑ ہے یہ دراصل ان کے گناہوں کی میل ہے اور یہ جو دریا کا پانی ہے یہ دراصل ان کی نمازیں ہیں. یہ گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو نمازوں کے دریا میں غسل دیں گے، یعنی اپنے آپ کو پاک کریں گے. تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو اس میل کچیل سے صاف کر دیا ہے ان کے نمازیوں کے گناہوں کو بھی ان نمازوں کے صدقے سے معاف کر دے گا. بے شک ناظرین قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. آج ہم اس ایوان میں گفتگو کریں گے کہ اللہ نے جو ہمیں تحفہ عطا کیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی صدقے، کہ ایک تو محبوب کو معراج عطا ہوئی اور ایک ان کے غلاموں کو معراج عطا ہوئی کہ وہ تحفہ نمازوں کی صورت میں ملا. آج اس تحفے کی فضیلت پہ بات کریں گے،
اور ناظرین ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ جس نے اس تحفے کا پاس نہیں رکھا، یعنی جو اپنے آپ کو بے نمازیوں کی صف میں لا کر کھڑا کر چکا ہے، اس کے ساتھ کیا سزائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، آج اس ایوان میں ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سے سب سے پہلے تعارف کراؤں اپنے مہمانان کا ہمارے ساتھ، جو سب سے پہلی شخصیت تشریف فرما ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے ہرد العزیز فقی الاثر شیخ الحدیث محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر محترم جناب محمد عیسیٰ صاحب، اور آخر میں تشریف فرما ہے ممتاز ثناخواں لاہور سے منہاج القرآن سے خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں محترم جناب الحاج محمد افضل نوشائی صاحب، ان سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے۔ اور آج ناظرین میں منتظر رہوں گا آپ کی کالز کا کہ نماز کی فضیلت اور جو لوگ بے نمازی ہیں ان کے حوالے سے کال کر کے ضرور گفتگو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا سزائیوں کا تعین کیا ہے۔ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقت ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب محمد عیسیٰ صاحب، اور آخر میں تشریف فرما ہیں جناب الحاج افضل نوشائی صاحب۔ بات کا آغاز کرتے ہیں جناب، اور اس سے قبل آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ مفتی صاحب بڑا لطیف موضوع ہے، نماز کا ایک تحفہ ہمیں ملا اور ہم نے کتنا اس تحفے کا پاس رکھا اس پہ ہم کلام کریں گے، لیکن ابتداً کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ نماز بنیادی طور پہ ہے کیا؟ دیکھیں، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کا ایک عظیم ذریعہ ہے، اور یہ وہ پسندیدہ ذریعہ ہے، وہ پسندیدہ طریقہ کار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفۃ عطا فرمایا اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ وہ یہ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے قرب کا ایک عظیم ذریعہ، اس کی یاد کا ذریعہ ہے۔ اچھا، اتنی زیادہ ایمفیسس کیا، 700 مرتبہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز کا تذکرہ کیا، کوئی عبادت ایسی نہیں ملتی کہ جس کا اتنا تواتر کے ساتھ تذکرہ ہو، اتنا اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہو یا اس پر گفتگو کی گئی ہو سوائے نماز کے۔ تو ہم کیا سمجھیں کہ اس عبادت کو اتنی مرکزی حیثیت کیوں دی گئی ہے؟ یہ سمجھ لیا آپ نے 700 کا ذکر کیا، اگر اس کے مشتقات وغیرہ بھی ساتھ میں ملائے جائے تو تقریباً 750 سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اچھا، ہاں، اتنا زیادہ ذکر کیا۔ اور حدیث کریمہ میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نجات کا طریقہ بتا دیجیے، جنت میں جانے کا راستہ بتا دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ تو اللہ کی توحید پہ قائم رہے، اگر تجھے جلا دیا جائے، تجھے کاٹ دیا جائے تو اس کو مت چھوڑ، اپنے والدین کی اطاعت کرنا اگرچہ کہ تجھے تیرے مال سے تیرے اولاد سے بے دخل کر دیں، اور تم نماز کو ہرگز مت چھوڑنا، کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے نکل گیا ہے۔ تو اس کی اس قدر اہمیت، جیسے آپ نے بھی ذکر کی، اس کی اہمیت کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اپنے رب کی اور اپنے اہم ترین قریب ترین ذریعہ ہے، اور جس مقصد تک پہنچانے والا ہے وہ نماز ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، نماز کی پریکٹس کے حوالے سے عیسیٰ صاحب بہت سے لوگوں کا بہت سے کلام ہے اور اس پہ ہم کلام ضرور کریں گے کہ پریکٹس بیسیکلی کیا ہے، اور آپ سے بھی کلام کرائیں گے، لیکن اس سے قبل شامل کرتے ہیں اپنے سب سے پہلے کالر کو، اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ اہمیت پہ بات کرتے ہیں، بنیادی طور پہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، جو نماز کی اہمیت ہے الحمدللہ قرآن بیان کرتا ہے سورہ 29 عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ صلاۃ تمہاری بے حیائیوں فوائشوں کو روکتی ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ جس انسان کے پاس صلاۃ نہیں، اس کی برائیاں اور اس کی فوائشیں اس سے دور نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، معاشرے میں عموماً لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی لوگ نماز تو پڑھ رہے ہیں، پھر برائیاں دور کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ بات صرف اتنی ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلے اہمیت پہ بات کرنا چاہیے، پہلے محمد صاحب اہمیت پہ، اس کے بعد پھر حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف سے 531، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ نماز کے اندر جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اور مجھے اہمیت کا تب پتہ چلتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات کو پہچانیں۔ دیکھیں، بچپن سے آپ اور مجھے سکھایا جاتا ہے کہ سجدے کی جگہ پر غور کریں، رائٹ؟ سجدے کی جگہ پہ غور کرنے کے ساتھ ہمیں سجدے کی وجہ پہ بھی غور کرنا پڑے گا۔ کیوں کہ سجدہ قرآن میں 90 سے زیادہ دفعہ ذکر آیا ہے۔ جیسے سلاد ہے، سلاد 68 کے قریب آیات ہے، رکوع 13 دفعہ ہے۔ نماز کی اہمیت اتنی بڑی ہے قرآن میں کہ ہم 10 لیکچر بھی کر لیں تو وہ کم نہیں ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ نماز ہمیں جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے،
اور نماز جس شخص کے پاس نہیں ہوتی ہے تو احادیث اور قرآن کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ انسان جہنم میں جائے گا. اچھا ایک مثال، ایک جو بات کہی جاتی ہے کہ نماز ادا کرو ایسے ادا کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ورنہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، یعنی ہم یہ سمجھیں کہ وہ ایک ڈائریکٹ کنورزیشن ہے اللہ سے کھڑے ہو کر، ایک روحانی کنورزیشن ہے. دیکھیں آپ سورہ فاتحہ کے بغیر احادیث میں ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو اینالائز کر لیں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلے تعریف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. بات جاری رکھیں گے ڈاکٹر صاحب، ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مدنی رضا بات کر رہا ہوں. جی مدنی رضا صاحب. مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا کہ یہ علم کی محفل ہے نا، تو کیا اس کے لیے ہم اثر کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، علم کی محفل سے مراد کیا آپ کی؟ مطلب یہاں پہ اس کے یہ علم کی یہاں پہ ہمیں علم مل رہا ہے یہاں سے، تو کیا اس کی وجہ سے ہم جماعت چھوڑ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جس وقت ہم بریک پر جاتے ہیں تو ہم بھی جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرنی چاہیے. اچھا ہاں، لیکن یہ ہے کہ مفتی صاحب سے ضرور اس پہ کلام کروائیں گے. ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
ٹرانسمیشن کے ساتھ جمعے کے ان پیارے لمحات میں ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے نماز کی فضیلت اور بے نمازی جو شخص ہے اس کے اوپر کیا کچھ سزائیں ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار اس موقع پہ شامل کرتے ہیں جناب افضل نوشائی صاحب۔ زلف سرکار جب چہرہ نکلتا ہوگا، کیا بات ہے؟ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اے حلیمہ یہ بتا، ارے تو نے تو دیکھا ہے انہیں، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا۔ اے حلیمہ یہ بتا، ارے تو نے تو چوما ہے انہیں، اے حلیمہ یہ بتا، ارے تو نے چلایا ہے انہیں، تو نے پلایا ہے انہیں، تو نے اٹھایا ہے انہیں، تو نے کھلایا ہے انہیں، کیسے تیری گود میں محبوب مچلتا ہوگا۔ اے حلیمہ یہ بتا، ارے تو نے سلایا ہے انہیں، کیسے کروٹ میرا محبوب بدلتا ہوگا، کیسے کروٹ میرا محبوب بدلتا ہوگا۔ راز چندہ کے ہنسی ہونے کا اب میں سمجھا کہ رخ محبوب کو راتوں میں وہ تکتا ہوگا، رخ محبوب کو راتوں میں وہ تکتا ہوگا۔ ماشاءاللہ جی، شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو اور دیکھیں ہمارے ساتھ صاحبان میں اب کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا خیال ہے شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے جیسا کہ میں نے محمد عیسیٰ صاحب سے ایک بات کی کہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ فرماتا ہے کہ برائیوں سے اور فوش گوئی سے روکتی ہے، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ جھوٹ بھی موجود ہے، مکر و فریب بھی موجود ہے، شراب نوشی بھی موجود ہے، بدکاریاں موجود ہیں، رشوت، تمام کام جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس پہ کلام کرتے ہیں، ایک کالر بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ ہلو ہلو، السلام علیکم جناب، میں معافی چاہتا ہوں جی، مجھے آپ کی کال ڈراپ کرنا ہوگی۔ ناظرین یاد رہے کہ بہت کم وقت ہوتا ہے ہمارے پاس افطار ٹائم میں، اگر آپ ہمیں کال کریں تو پلیز بہت توجہ کے ساتھ ہمیں کال کیا کریں کیونکہ بہت کم ہم کالز جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ کال بھی غالباً ڈراپ ہو گئی۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے کہ یہ تمام برائیاں بھی موجود ہیں، قرآن کا کلیم بھی موجود ہے؟ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ ان گناہوں میں مبتلا ہیں، تو ان کی بات تو ہم کریں گے نہیں۔ جو نماز پڑھ رہے ہیں پھر اس قسم کے گناہ کر رہے ہیں،
تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز کو وہ ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ ادا نہیں کر رہے. ظاہری آداب تو باقاعدہ اس کے سیکھنے پڑتے ہیں، باقاعدہ علماء کی خدمت میں بیٹھ کر وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اس کے قرات و تجوید کے قوانین اس کے مطابق. اللہ فرماتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو. جب قرآن کی ترتیل سے پڑھ نہیں رہے تو پھر اس کا حاصل حق بھی ادا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد اس کے باطنی آداب آ گئے. باطنی آداب کے اندر جب انسان دونوں ہاتھ کا اپنے کانوں تک لے کے جاتا ہے تو امام اعظم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ جب تک وہ اللہ کی طرف توجہ نہ ہو تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی. بات جاری رکھیں گے اور بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی. ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اسٹار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان نماز کی فضیلت اور بے نمازی کی سزاؤں کے موضوع کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی جی عرض کر رہا ہوں. نماز کے سلسلے میں پوچھنا تھا. میں اپنی ساس کے بارے میں پوچھوں گی. فرمائیے. میری ساس جو ہے نماز نہیں پڑھتی. اوہو. انہیں کہا میں اتنا کہتی ہوں 10 سال میری شادی کے ہوئے میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نماز پڑھا کرو نماز پڑھو. واحد میں جو میں نماز پڑھ رہی ہوں گھر میں. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے. تو آپ کی تلقین کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھتی؟ نہیں. اب میں نے اب اپنا گھر کرایہ پہ الگ سے لے لیا ہے. اب وہ میرے پاس رہ رہی ہیں. 1 مہینے سے نماز ہی پڑھ رہی ہوں. مجھے کہ نماز نہیں پڑھتی اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتی. میں سب یہ بات آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہاں تک تو لے آئی ہیں آپ باتوں ہی باتوں میں. انشاءاللہ مزید جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھے گا، لیکن آپ کی جو یہ تلقین ہے یہ جاری رہنی چاہیے، کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو اگر نمازی بنا دیں گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پر کتنا کرم کرے گا. کچھ اس کے کہ ایک بہو اور بیٹی ہونے کا جو ثبوت ہے وہ یہی ہے کہ اپنی ساس کو جو ہے اس بات کا پابند کریں کہ وہ نمازی بنے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کی. اس پہ کلام ضرور مفتیان سے کروائیں گے. مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے باطنی آداب کے حوالے سے کہ نماز جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے وجود کو خاک کر دیتے ہیں اس کے آگے. میں چاہتا ہوں باطنی تربیت کے حوالے سے آپ کلام کریں. دیکھیں باطنی تربیت کے حوالے سے انسان اپنے ہاتھ کانوں تک لے کے آتا ہے. دنیا سے اس نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، سب کچھ ہاتھ اٹھا لیے، گویا کہ زندگی کی آخری نماز ادا کر رہا ہے. بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے، اور یہ بس مجھے آخری موقع ملا سجدہ کرنے کا، اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا. اس کنڈیشن کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی اس میں اخلاص پیدا ہوگا. کیا بات. پھر جب انسان جب اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر قیام میں ہوتا ہے تو اس وقت اپنے دل کو جو ہے وہ سارے کے سارے گناہوں سے، جس طرح کے ظاہری جسم کو وضو کے ذریعے پاک کیا جاتا ہے، اسی طرح توبہ کے ذریعے انسان کا دل پاک ہونا چاہیے. کیا بات ہے. یہ جب تک نہیں ہوگا سلسلہ تب تک معاملہ نہیں بنا. جب انسان رکوع میں پہنچتا ہے تو پھر اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں. کیا بات. ایک تو تصور ہوا ہے کہ انت عبد اللہ کاننا کا ترا ہو، تو ایسے نماز پڑھ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا وہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. تو پھر یہ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اس کی پریکٹس کرتا ہے مسلسل، اسی طرح سجدے میں یہ حالت رہتی ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں ہوں اور تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے اور سجدہ، یعنی ٹائم کہتا ہے کہ اٹھ، لیکن دل کہتا ہے کہ رب کی بارگاہ سے نہ اٹھ. ایک جملے کی اضافت کروں اگر آپ کی اجازت ہو. مطلب سجدے کے بارے میں تو میں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اس تصور کے ساتھ کہ میں دنیا کا شہنشاہ صحیح، لیکن پروردگار تیری ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو سر کو خاک کر رہا ہوں جو دنیا کو چلاتا ہے. ناظرین شامل کرتے ہیں ایک کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں زونا جوہر ٹاؤن سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب تسبیح پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ تسبیح کہتے ہیں میں نے نہیں پڑھنی اور اٹھا کے زمین پہ مارتے میں نے نہیں پڑھنی. تو کیا وہ گناہ گار تو نہیں ہوگے؟ ان کے حصے کی تسبیح میں بھی پڑھ لیتی ہوں، لیکن میں ان کو یہی چاہتی ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں اور تسبیح کریں، لیکن وہ رغبت نہیں رکھتے. اس کے لیے مجھے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں ایک اچھی بیوی کا وطیرہ یہی ہونا چاہیے اپنے شوہر کے لیے. السلام علیکم. السلام علیکم جنید انکل. جی وعلیکم السلام. جی جنید انکل، دونوں مفتیان کرام اور ناخواہ کو بھی، عالم کو اور ایک مفتی کو اور ناخواہ کو بھی السلام علیکم. آپ فرمائیے بیٹا. وعلیکم السلام. کیا پوچھنا ہے؟ جنید انکل میں ماریا خان کراچی سے. فرمائیے فرمائیے. جی میرے 2 کویسچن ہیں جنید انکل. اگر ہم تہجد کے لیے رمضان کے علاوہ یا رمضان میں اعتکاف وغیرہ میں بیٹھے ہو تو ہم واجب الادا نمازیں ایک دن کی یعنی 5 نمازیں ایک ٹائم پر ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا کویسچن یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے نام پہ یعنی کوئی چیز پکا لیتے ہیں چاول وغیرہ تو وہ ہم اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، خود کھا سکتے ہیں یا ٹھیک ہے. آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. مفتی صاحب پہلے تو اس پہ ذرا سا کلام کر لیں. یہ جو ہم بات کر رہے تھے جو پریکٹس ہے نماز کی، اب یہ باطنی طور پہ ہمیں جو ایک لذت چاہیے وہ کس انداز سے ملے گی؟
تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سجدے میں جب جائے انسان تو یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ سے سر کس طرح اٹھاؤں. کیا بات, ٹھیک. یہ کنڈیشن جب انسان کی ہو تو پھر آہستہ آہستہ دل کے دریچے کھلنا شروع ہو. اچھا اب دیکھیں, یہ ہم نے بات کی کہ ظاہری طور پہ جو ہے اسے لذت مل رہی ہے, باطنی طور پہ اسے لذت مل رہی ہے, لیکن محمد عیسیٰ صاحب میرا جو مقدمہ ہے وہ اپنی جگہ وہیں پر ہی ہے. میں جب تک وہاں سے نہیں نکل پاؤں گا جب تک ایک میں بات کو سمجھ نہ لوں کہ وہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں, وہ تہجد گزار بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ انریٹیبل معاملات کو بھی کر رہے ہیں, وہ فائلوں کو ادھر ادھر بھی کرتے ہیں, وہ شراب بھی پیتے ہیں, وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں, حسد بھی کرتے ہیں, بغض بھی کرتے ہیں. تو یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جو یہ موقع آپ کے پینل کے تھرو دے رہے ہیں, جو نماز ہم نے پڑھی ہے آج اگر اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہمیں لینا چاہیے. جو نماز میں ہمیں انڈرسٹینڈنگ جو ابھی تک ہم فوکس کروا رہے ہیں آپ ہمیں کہ کیوں برائیاں دور نہیں ہو رہی ہیں. دیکھیں ہم کوڈ کرتے رہتے ہیں دنیا میں, قرآن میں نصیحت ہے, قرآن میں ہدایت ہے. ابھی پوری تراویح میں کیا پڑھا جائے گا؟ قرآن. جب قرآن پڑھا جاتا ہے پیشوام فرنٹ پہ کھڑا ہوتا ہے اور پیچھے جو ہے وہ کہیں زیر و زبر میں بھی مسئلہ ہو تو پیچھے سے مقتدی آواز لقمہ آ جاتا ہے, اس میں لقمہ آ جاتا ہے. آپ کا لقمہ بھی لیں گے اور مزید کچھ لقمے شامل کریں گے. ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے افطار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ, اور نماز کی فضیلت اور بے نمازی کی سزائیں اس موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. کوشش کریں گے ناظرین بہت کم وقت میں آپ کی کالز بھی انشاءاللہ شامل کر سکیں, لیکن اس سے قبل جو ہے جناب الحاج افضل نوشائی صاحب کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں. جناب. غمزدوں کے لیے غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ, غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ, وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں, وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں, حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے, حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے. کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں, کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں, حشر کے دن بھی وہ شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا, شاہد اس پہ ہوا ہے کلام خدا, مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا, مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا. اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا, اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں, جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں, حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے. کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء, کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء, امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا, ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا, ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا, مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں, مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں, حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے. بے بسو بے اما بے کسو ناتواں, خستہ تن بے وطن تشنہ لب نیم جاں, دامن مصطفیٰ سب کی جائے پناہ, دامن مصطفیٰ سب کی جائے پناہ, اس سے بڑھ کر تو کوئی سہارا نہیں, اس سے بڑھ کر تو کوئی سہارا نہیں, ہو کے وارف کا جو بھی
مدینے گیا ہو کے وارف کا جو بھی مدینے گیا سبز گنبد کو بس دیکھتا رہ گیا ساری دنیا میں ایسا ہنسی دل ربا ساری دنیا میں ایسا ہنسی دل ربا دوسرا اور کوئی نظارہ نہیں دوسرا اور کوئی نظارہ نہیں حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں. ماشاءاللہ. محمد عیسیٰ صاحب، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، جملے کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے. بات یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. اب ایک طرف یہ حدیث اور پھر مقدمہ اپنی جگہ. آپ دیکھیں یہ اتنی پیاری حدیث ہے، اگر آپ اور میں اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کے بعد پھر آپ نماز 5 وقت کی جو نماز ہے اس 5 وقتوں میں چل رہی ہوتی ہے. صبح جو ادا کر رہا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے. دیکھیں نہیں آپ اور مجھے ایمان میں جو ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے، آپ اور میں اس چیز کو فوکس نہیں کر پا رہے ہیں ابھی بھی کہ برائی سے نکلیں گے کیسے. سپوز کریں کہ میں نے نماز پڑھ لی، نماز میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھ لی اور وہ آیت تھی 49 کی آیت نمبر 12 جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والو تم دوسروں کی غیبت نہیں کیا کرو. اب مجھے بتائیں میں نماز میں تو پڑھ رہا ہوں، اگر میں باہر نکل کر اس عمل سے میری جان نہیں چھوٹ رہی تو میری صلاۃ جو قائم کرنے والی ہے، واقیم الصلاۃ اور قائم کرو صلاۃ، وہ جو روح ہے آپ اور میں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نماز کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنی نماز دیکھیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ایک الگ ہے، نماز کی انڈرسٹینڈنگ ایک الگ ہے. دیکھیں بات ایک کمبینیشن ہے. میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے بات کو. آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت جب تک نہیں ہوں جب تک وہ اس کی روح تک اس کی اسپرٹ تک نہیں پہنچے گا، یہ آپ کا جب مجھے برائی میں. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے، اس سے قبل آپ یہ بات کیوں نہیں فرماتے کہ وہ نماز کی انڈرسٹینڈنگ سے جب تک نہیں سمجھے گا جب تک نماز کی روح نہیں سمجھے. نماز کی روح جیسے مفتی صاحب نے بتائی کہ ایک نماز کی روح یہ ہے کہ آپ کے آداب ہونے چاہیے، دوسری نماز کی روح یہ ہے کہ آپ نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں قرآن فارم میں. ادروائز آپ سورہ ماؤن پڑھ لیں، سورہ 107 سورہ کی آیت نمبر 1 سے 6 تک، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھا ان کو جو ڈے آف ججمنٹ کے دن سے انکار کرتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلانے کی ترتیب نہیں دیتے، اور ویل ہے ایسے نمازیوں پر جو حقیقی صلاۃ سے غافل. بے شک حقیقی صلاۃ کون سی ہے؟ اس پہ کلام کریں گے. ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے. خواتین و حضرات، افطار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ نماز کی فضیلت اور بے نمازی کی سزائیں، اس موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد عیسیٰ صاحب، اور آخر میں تشریف فرما ہیں جناب الحاج افضل نوشائی صاحب. شامل کرتے ہیں جناب اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں ہمارے ساتھ اس ایوان میں کون ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ کیا حال ہے جنید بھائی؟ جی اللہ کا شکر ہے. تھوڑا سا اونچا بولیں گے آپ؟ ہاں میں عائشہ بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. جی فرمائیے. قضا نماز پڑھنے کا طریقہ پوچھنا تھا. قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. مفتی صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو سارا ہمارا جو کلیم اس وقت چل رہا تھا محمد عیسیٰ صاحب سے، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم فضیلتوں پہ بات کرتے ہیں. میں 1-2 جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ عیسیٰ بھائی نے جو انڈرسٹینڈنگ کی بات کی وہ نہایت ضروری ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ کی سب کچھ نہیں ہے، کیونکہ عرب لوگ وہ انڈرسٹینڈ تو کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پہ گناہ پائے جاتے ہیں. بات یہ کہ جب انسان نماز کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر وہ بار بار اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو پھر وہ نوازا جاتا ہے. جس طرح کی سراہی خالی ہوتی ہے تو اس کو بھرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، جب وہ جھکتی ہے تو پھر بڑھتی ہے. تو اسی طرح جب اللہ کی بارگاہ میں بار بار سجدے کرتے رہتے ہیں تو کچھ روحانی اثرات ہوتے ہیں جو اندر سے پیدا ہوتے ہیں، دل کے دریچے کھلتے ہیں اور انسان جو ہے اس میں ایسا ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ برائیوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس کو اور اچھائیوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. یعنی آپ کا یہ
کہنا ہے کہ وہ روٹین کے ساتھ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے ہدایت کی طرف موڑ دیتا ہے، اگرچہ اس میں کوئی برائی بھی موجود ہے۔ اچھا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اور پروردگار کے درمیان حجابات اور پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور حور عین اس کا استقبال کرتی ہیں، طبرانی کی حدیث۔ اب کلام کرتے ہیں تھوڑا فضیلتوں پہ، لیکن ایک کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب ہلو ہلو کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی کال میں ناظرین میں پھر گزارش کروں گا بہت ادب کے ساتھ، بہت مختصر وقت افطار ٹائم میں ہوتا ہے، کال کیا کریں تو پلیز ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کیا کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں مس ظفر بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے محترمہ۔ میں نے آپ سے یہ ڈسکس کرنا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ نماز فحشات اور برائیوں سے روکتی ہے، آپ اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ مولانا صاحب سے بھی یعنی بات کر رہے ہیں لیکن آپ اس چیز سے ابھی تک سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے، آپ کو وہ چیز یعنی کہ آپ ان کے آنسر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے کہ وہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ واقعی آپ جو ہے یعنی اس چیز کا اس کوشچن کا آنسر پانا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کو ایک ایسے پروگرام پہ بس ڈسکس کر رہے ہیں پھر اس کے بعد بند کر دیں گے؟ آپ بجاتے ہو جس چیز کا آنسر پانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک کانٹیکٹ نمبر دینا چاہتی ہوں کہ آپ ادھر سے کال ادھر آپ کر سکتے ہیں۔ اصل میں بات یہ محترمہ کہ انسان جو ہے نا وہ متلاشی ہوتا ہے خوب سے خوب تر کا، اور یہاں پہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں ڈسکشنز کرتے ہیں، میرا مطمئن ہونا ضروری نہیں بلکہ میرے توسل سے کروڑوں سننے والوں کا جو ہے مطمئن ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم جو کلیم در کلیم کیا کرتے ہیں یا مقدمہ در مقدمہ پیش کیا کرتے ہیں یا دلیل بدلیل بات کیا کرتے ہیں یا بار بار جو ہم کوشچنز ریز کیا کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کروڑوں سننے والے جو ہیں ان کی تشفی ہو اور وہ جو ہے صحیح طور سے مطمئن ہو سکیں۔ بہرحال آپ کے مشورے کا بہت شکریہ، لیکن آپ ضرور ہمارے مفتیان کو سنیں کیونکہ انشاءاللہ ان سے آپ کو بہت علمی گفتگو ملے گی۔ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر وقفے۔ افطار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن میں عصر کی نماز کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ناظرین یاد رہے کہ آج نماز کی فضیلت اور بے نمازی کی سزاؤں کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ اس ایوان میں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی میں بات کر رہی ہوں، نام اور شہر میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتی، پہلے میں نماز بالکل نہیں پڑھتی تھی، کبھی پڑھتی تھی کبھی نہیں پڑھتی تھی۔ اچھا۔ تو پھر جب میں نے نماز پڑھنا شروع کیا تو میرا دل بہت زیادہ عبادت میں لگ گیا، میں بہت اچھی نماز پڑھتی تھی اور سب کو پھر میں نے تلقین کرنا شروع کر دی، آپ بھی نماز پڑھیں آپ بھی پڑھیں۔ میں راتوں کو اٹھ کے بھی نماز پڑھتی تھی، پھر پڑھتی رہی، میرا دل بہت زیادہ لگ گیا۔ پھر تقریباً 3-4 دن ہو گئے ایسے، 3-4 دن سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ میں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہوں میرے دل میں بہت برے برے شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ میں لا حول ولا پڑھتی ہوں، میں درود شریف پڑھتی ہوں، اتنا پڑھتی ہوں بہت زیادہ، مگر پھر بھی جیسے دل کے ایک کونے میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، ذہن کے ایک کونے میں ایسے لگتا ہے جیسے شیطان بیٹھا ہوا ہے، اتنے برے برے خیالات آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کو ان وساوس سے کیسے چھٹکارا ملے آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے کال کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جنید بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت شریف ہے آپ کی؟ الحمدللہ، آپ کی دعا ٹھیک ہے الحمدللہ۔ حضرت یہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں ماشاءاللہ نماز کے موضوع پر بہت اچھی بحث ہو رہی ہے، بہت شکریہ۔ تو اس کے متعلق میں یہ آیت کریمہ میں تلاوت کروں گا۔ آپ حضور اپنا سوال کیجئے، پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جی اچھا، ایک شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے مگر پھر بھی جو ہے برائیوں سے نہیں بچتا، تو یہ کیا وجہ جبکہ نماز بے حیا بری باتوں سے روکتی ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن اس کی نماز اسے برائیوں سے روک دے گی، تو کچھ دن کے بعد وہ حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا تو ایسا ہی ہوا کہ اب جو ہے اس شخص نے جو ہے گناہوں سے باز آ گیا اور اس نے توبہ کر لی، برائیوں سے باز رہا۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے
मगर उन पर नहीं जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन तासुरात का। और बात यही है जो मुफ्ती साहब ने बयान की थी इब्तिदान कि दरअसल प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप एक काम के लिए लगते हैं तो अल्लाह ताला बेशक आप पे करम करता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। मुफ्ती साहब फजीलतों के हवाले से बात करते हैं आपके हवाले से, कॉल के हवाले से भी ये देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तो उनकी नजर में है। दूसरी हदीस जो बुखारी शरीफ की रिवायत है कि एक देहाती आता है और आगे नमाज पढ़ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है, सरकार फरमाते हैं सल्ली इन्नका लम तुसल्ली, जाओ लौटो वापस से जाकर नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो फिर जाता है और फिर जाकर नमाज पढ़कर आता है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर आता है, फिर सरकार फरमाते हैं जाओ तुमने नमाज नहीं पढ़ी वापस से पढ़ो। फिर तीसरी मरतबा जाता है और नमाज पढ़कर आता है, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं भाई तुमने नमाज नहीं पढ़ी सही तरीके से, जाओ वापस जाकर नमाज पढ़ो। तो वो फिर अर्ज करता रसूल किस तरह नमाज पढ़ो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म उसको आदाब के साथ नमाज का तरीका बताते हैं। तो देखिए ये भी नमाज पढ़ रहा है, बुनियादी एथिक्स जो हैं वो बताते हैं किस तरह से पढ़नी। तो ज़ाहिरी आदाब को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई शख्स नमाज की प्रैक्टिस करे तब इंशाअल्लाह ताला ये मामला होगा। अच्छा, अब ये फरमाइए फजीलतों पे बात करते हैं कि नमाज की फजीलतें कुरान और अहादीस कैसे पेश कर रहा है उसको। देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में तो किसी बात का जिक्र हो जाए ना उसकी फजीलत का बाइस है कि वहां पर उसको जिक्र कर दिया गया। वैसे भी अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर भी अपनी याद का जिक्र फरमाया उससे मुराद भी कुरान ही है। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा फिर एक फजीलत की आयत तैयबा जो तन्हा अनिल फाहशा वल मुनकर बहुत पढ़ी गई, इसके अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर भी मोमिनीन की सिफात बयान की है तो उसमें यह फरमाया कि नमाज पढ़ने वाले हैं। कहीं हुक्म फरमाया कि वर्कऊ मार राकीन का फरमाया। हदीस करीमा के हवाले से लिया जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बहुत मशहूर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क्या सलातु मिफ्ताहुल जन्नत, नमाज जन्नत की कुंजी है। ठीक है, तो अब देखिए कितना लतीफ इशारा किया है कि जन्नत में दाखिल होना हमारा मिशन है और यही हमारी कामयाबी का निजात। अपनी आंखों की ठंडक भी कहा सरकार ने, फरमाया कुर्रतु आइनी फी सलात, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तो अब यहाँ पर इतनी अहम मंजिल की तरफ इशारा किया कि आपका मिशन टारगेट जन्नत है, जन्नत में के दरवाजे पे पहुंच भी जाओ तो अंदर नहीं दाखिल हो सकते जब तक नमाज की चाबी आपके पास ना हो। अच्छा, कब्र का नूर भी कहा इसको, बिलाशुबा कब्र का नूर भी है। और आखिरत में कुर्ब इलाही का जरिया भी कहा, दीदार इलाही का जरिया भी कहा। दीदार इलाही का जरिया मोमिनीन के मिराज है, इमादुद्दीन दीन का सुतून है। और ये तो बहरहाल दुनिया आखिरत की कामयाबी इसी में है। यानी आपका ये कहना है कि अगर किसी ने दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करनी है तो नमाज को मुकम्मल तौर पर था बिलाशुबा। शामिल करते हैं एक कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इकबाल बोल रहा हूँ लाहौर से। जी इकबाल साहब फरमाइए। बात ये है कि मैं नमाज तकलीफ की वजह से मस्जिद में नहीं जा सकता, तो सिर्फ यही मालूम करना था कि आया घर में भी कोई सवाब है नमाज पढ़ने का, मस्जिद में कितना है और यहाँ पे कितना नमाज का। बिल्कुल आपको बताते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। नाजरीन रहेंगे आप हमारे साथ और हम रहेंगे आपके साथ। मुलाकात होती है आपसे एक इफ्तार टाइम की इस ट्रांसमिशन के साथ। एक बार फिर आपका मेजबान नमाज की फजीलत और बेनमाजी की सजाएं इस मौजू के साथ हाजिर खिदमत है। शामिल करते हैं एक और कॉलर को और देखें इस वक्त हमारे साथ इन प्यारे से लम्हात में कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मिसेज एजाज बोली लाहौर से। जी फरमाइए। हाँ जी भाई, हर बात में हर प्रोग्राम में ये डिस्कस होता है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है हमारे माशरे में हर काम हो रहा है बमा नमाज के। तो हर काम कर लिया, फजर से शुरू हुए जोहर तक जो मर्जी है कर लिया, शैतान के पीछे जुटे रहे। अब जी अजान हो गई है, चलें जी उठाए घुटनों से शलवार ऊपर, वुजू किया और चल पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली। फिर आगे वापस मस्जिद से निकले या जहाँ पढ़ी नमाज फिर शुरू हो गए बदजुबानी, चूरखोरी, मुनाफाखोरी। और सबसे बड़ी जो बुराई जो हमारे एवरेज तबके में पाई जाती है बदजुबानी की है, चुगलखोरी की है। और जो बहुत ही नीचे तबका है या बहुत ही ऊपर है उसमें तो अल्लाह माफ करे, गुनाह कबीरा बहुत ज्यादा है। तो खुदारा मुझे आज तक उलमा की बहस में कभी ये नुक्ता नहीं मिला कि कहीं जजा और सजा पे यकीन या उसकी कोई वजाहत कीजिए कि इंसान इस इत्मीनान में रहे कि जो बुराई कर रहा है उसको यकीनन सजा मिलेगी। नमाज तो रोकेगी एक दिन उसको उस बुरे काम से। बहन इतनी कीन ऑब्जर्वेशन है, एक बात ये बताइए कि आपने इतनी कीन ऑब्जर्वेशन कैसे हासिल की, मतलब किस तरह से महसूस? लोग हैं जिनको मैं 80-80, 70-70 साल तक पहुंच गए हैं लेकिन वो बदजुबानी, चुगलखोरी से बाज नहीं आते, दिल दुखाने से बाज नहीं आते, रिश्वतखोरी से बाज नहीं आते। तो ईमान तो कायम है कि नमाज पढ़नी है, अल्लाह पे भी यकीन है, तो वो तो ईमान की मजबूती है। लेकिन खुदारा आप आज वजाहत कीजिए कि कब रुकेगा इंसान और कब रोकेगी नमाज। बिल्कुल कोशिश करेंगे वजाहत करने की और इसी मकसद के तहत
اس ایوان میں ہم بیٹھے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی اس کال کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی. جناب عرض کر رہا ہوں. کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعا ہے. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے. اچھا میرے کو سوال پوچھنا تھا کہ یہ داڑھی ایک مٹھی کون سی حدیث میں لکھا گیا، یعنی حوالہ ہے اس کے متعلق؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میں کال کی جناب افضل نوشائی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار. آسوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، ارے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے. رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے، رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے، ارے سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے. نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے. جسم کے ساتھ اٹھائے گئے جبکہ عیسیٰ پھر نور کامل کیوں نہ شب اسرا بدن سے جاتے، اور بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، ارے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، اور ان کے کردار آپ رہی ہے. کال ٹائم کی ٹرانسمیشن اور نماز کی فضیلت اور بے نمازی کی سزائیں، اس موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. شامل کرتے ہیں اس ایوان میں اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں کہ جمعے کے ان پیارے سے لمحات میں اور افطار کی اس قربت کے لمحات میں ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. میرا خیال ہے شاید کال ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ فضیلت تو ہم نے ڈسکس کی، فضیلت پہ آئیں گے. ایک اور میرے ذہن میں نقطہ آتا ہے لیکن میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ تمام سوالات کے جوابات آپ کے پاس سے پورے ہو جائیں. نہیں، پہلا کوشچن ہم سے کہا تھا کسی نے کہ کیا اس محفل کے لیے میں نماز چھوڑ سکتا ہوں؟ تو دیکھیں نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، ہم بھی نہیں چھوڑتے الحمدللہ. بعد جماعت ہم سب کے سب نماز ادا کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی نماز ادا کریں. دوسرا کوشچن کیا تھا ایک بہن نے کہ شوہر تو نماز تو پڑھتے ہیں میرے کہنے پہ، لیکن تسبیح وغیرہ کا کہتی ہوں تو اٹھا کے تسبیح کو مارتے ہیں. تو بھائی جو فرض ہے اسی کی تاکید کی جائے، جو سنت ہے اسی کی تاکید کی جائے. تسبیح پڑھنا نفلی کام ہے، اس پہ کسی کو مجبور نہ کیا جائے. اچھا، ساس کو جو ہے بہو تلقین کرتی ہے نماز پڑھنے کی لیکن وہ نماز پڑھتی نہیں ہے، لیکن اب ٹریک پہ آ گئی ہیں الحمدللہ. بڑی اچھی کوشش ہے یہ، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے. اجر عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا، ماریہ خان صاحبہ نے کوشچن کیا تھا کہ اعتکاف میں واجب الاعادہ نمازیں 5 وقت کی ایک ساتھ ادا کر سکتی ہوں؟ تو بالکل کر سکتی ہیں اگر کوئی مکروہ ٹائم نہ ہو. دوسرا کوشچن یہ تھا کہ چاول وغیرہ اللہ کی راہ میں خیرات کے لیے پکائے تو خود کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، ہم سب اپنے رب کا صدقہ کھا رہے ہیں. بات جاری رکھیں گے، کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی میں اسلام آباد سے عظیم بات کر رہا ہوں. جی عظیم صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت ایک چھوٹا سا سوال تھا. جی پوچھیے. یہ لوگ جو تراویح چھوڑ دیتے ہیں جن کے مطلب یا چھوڑ دیتے ہیں یا جن کی چھوٹ جاتی ہے وہ لوگ مسجد میں بیٹھ کے جو اذکار اور وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے؟ کیونکہ قرآن کے بارے میں تو یہ ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو سب کچھ چھوڑ کے بالکل ٹھیک ہے. آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. مفتی صاحب مزید سوالات کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ایک کوشچن مجھے ظفر نے کیا تھا کہ نماز شروع کی دل لگ گیا مگر اب شیطان بہت وسوسے ڈال رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ شیطان چور وہیں پہ آتا ہے جہاں پر مال ہوتا ہے. تو اب ان کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہوگی تو شیطان چاہتا ہے نکل جائے وہ. تو اس سے مایوس نہ ہو, بلکہ اس سلسلے میں حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ جیسے ہی اس قسم کا خیال آئے تو دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور صبح شام 10 مرتبہ پانی پر دم کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وہ دم کر کے پی لے. انشاءاللہ تعالی سے ختم ہو جائے. جنگ چلتی رہے گی لیکن جیت انشاءاللہ آپ کی ہوگی. اس کے لیے ایک اہم جملہ جو حدیث شریف میں آیا, جب بھی کسی انسان کو کوئی بھی وسوسہ آئے وہ اتنا کہہ دے آمنت باللہ ورسولہ. بالکل ٹھیک ہے. اللہ اس کو رسول پہ ایمان لائے, جو کچھ کرنا کر لو. بالکل ٹھیک. مجھے کیا فرمائیں گے؟ وسوسے سارے ختم ہو جائیں گے. ایک کوشچن یہ تھا کہ نماز کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایک بہن نے کوشچن کیا تھا کہ جناب لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر پھر بھی گناہوں سے باز نہیں آ رہے. تو بات یہ ہے کہ اکثریت لوگوں کی ایسے نہیں ہے, بعض لوگ ایسا کرتے ہیں اور الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے نماز پڑھ رہے ہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل مزید پھر ایک کوشچن بھائی نے کیا تھا کہ تکلیف کی وجہ سے میں مسجد میں نہیں جا سکتا, گھر پہ نماز پڑھتا ہوں, کوئی ثواب بھی ہے؟ نہیں, بالکل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا, البتہ جو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. مزید کیا فرمائیں گے؟ ایک کوشچن تھا کہ ہمارے داڑھی ایک مشت کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث تو مطلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی حدیث مطلق ہوئی تو اس کا جو تفسیر ہے, اس کی تفصیل جو ہے وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 صحابہ سے بیان کی ہے کہ وہ اپنی داڑھی مبارکہ کو مٹھی میں پکڑ کے اس کے بعد جو ہوا کرتے اس کو کاٹ لیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فعل جو ہے امام بہت مشہور محدث ہیں ہمارے بخاری شریف کے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے بھی بیان کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا اس کی داڑھی بے تحاشا بڑی ہوئی تھی, تو آپ نے اس کو پکڑا اور اس کی داڑھی کو پکڑنے کے بعد ایک مٹھی کے بعد جو تھی وہ کاٹ دی. تو صحابہ کرام کا طرز عمل یہی بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی یہی, یعنی بہت طوالت مطلب اور بہت جو ہے وہ کم کرنے سے بھی انکار فرمایا, کہ اعتدال کی راہ جو ہے اپنانے کو کہا. ٹھیک ہے. ایک آتا ہے کہ تراویح چھوڑ کے ذکر اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں, تو بہرحال ذکر سب سے بہتر وہی ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بالکل. تو اب تراویح اس وقت کا ذکر ہے, اس وقت میں کوئی اور ذکر کرنا اپنی مرضی سے, تو سرکار کے ذکر کو چھوڑ کر کوئی اور ذکر, اور سرکار کا ذکر ہی تو اصل ذکر ہے کہ جس ذکر کی وجہ سے تمام اذکار ہیں. ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ, ذکر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. حضرات افطار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ نماز کی فضیلت اور بے نمازی کی سزائیں, اس موضوع کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ اس ایوان میں کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں خیبان سے رسولہ بیگم بات کر رہی ہوں. جی راول پنڈی سے. فرمائیے. جی میں حج کرنے گئی تھی تو وہاں میں تسبیح پڑھا رہی تھی مسجد نبوی میں, اور وہاں کی جو معلومہ تھی انہوں نے مجھے قسم ڈال دی کہ تم نے آج کے بعد صلاۃ التسبیح نہ پڑھنی ہے نہ پڑھانی ہے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. اگر پڑھو گی تو روز قیامت والے دن تیرے اوپر سوال کیا جائے گا کہ مسجد نبی میں تمہیں اس کام سے منع کیا تھا, پھر یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ تو میں اب بڑی پریشان ہوں کہ نماز پڑھوں, صلاۃ التسبیح پڑھاؤں. آپ کی پریشانی کا حل ضرور آپ کو بتاتے ہیں. دوسرا سوال ہے میرا, بہت مختصر وقت بہن, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, مجھے اندازہ ہے آپ مزید پوچھنا چاہتے ہیں بہت سی باتیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام. جنید بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, آپ بہت اچھا, مجھے خوشی ہو رہی ہے, میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ اتنی مشکل سے آپ کے ہاں کال ملی ہے میری. بہت شکریہ. جنید بھائی میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں تو کئی لوگ ہیں وہ صرف فرض پڑھتے ہیں اور سنت نہیں پڑھتے, اور کیا یہ جائز ہے؟ اور میں نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ سنت اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کو بالکل بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کی. سب سے پہلے عیسیٰ صاحب یہ فرمائیے جو دونوں سوالات آئے ہیں اس پہ تو ہم کلام کر لیتے ہیں, لیکن ہم چاہیں گے کہ اس حوالے سے بات کر لیں مفتی صاحب کی. یہ جو ہم نماز جب ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز بڑی خاص ہم نے دیکھی ہے, سنتوں کے حوالے سے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں سنت مستقل طور پہ چھوڑ دینا, اس کی عادت بنا لا, خاص طور پہ سنت موقدہ ہو
تو شفاعت سے محرومی کا سبب بنتا ہے اور انسان گناہگار ہوتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ فرمائیے کہ فضیلت کے اعتبار سے میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی. جب ہم یہ کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں اس نماز کے اندر؟ کیونکہ میں سمجھنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ کیا واقعی سلام ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں؟ بلا شبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی کہ خود کو مجھ کو میری حیات میں اور میرے وصال کے بعد کس طرح سلام کرنا ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ السلام علیک ایھا النبی، اے اللہ کے نبی گویا کے سامنے ہے، آپ پہ سلامتی ہو. سیدنا امام غزالی رحمت الباری نے لکھا، ملا علی قاری نے لکھا مرقات کی شرح میں کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک کہ رسول اللہ کی بارگاہ سے مجھے وعلیکم السلام نہ مل جائے. یعنی اس کا مطلب ماشاءاللہ یہ ہوا مفتی صاحب کہ اس نماز کی ویسی فضیلت اور در فضیلت یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام، کیونکہ درود تو موجود ہے اور سلام التحیات کی صورت میں، دونوں کی دونوں جو ہے نماز میں جو شرط اول کے طور پر شامل کی گئی ہیں. بلا شبہ یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ نماز اصل میں اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ تھا جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا. انسان نے اس تحفے کا فائدہ اٹھایا تو اب حدیث کریم میں آتا ہے کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ کے طور پر یہ درود و سلام. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آئیے جی اب وحیدوں پہ بات کرتے ہیں. بڑی ہم نے فضیلتوں پہ بات کی ہیں، بلکہ فضیلت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کی جو چہرے ہیں وہ چمکتے ہوں گے، ان کے سجدوں کے نشان جو ہیں ان کے ماتھوں پر ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ یہ تو فضیلت کی ساری بات ہو گئی، وحیدوں کی کیا فرماتے ہیں آپ کی؟ وحیدیں کہاں تک موجود ہیں؟ دیکھیں وعیدیں تو اس بارے میں اتنی سخت آئی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں آئی. یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، ایک نماز بھی چھوڑی، اس نے کفر کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہی مسلک ہے، حضرت احمد بن حنبل کا یہی مسلک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہی مسلک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کا، کئی صحابہ کرام کا یہی مسلک ہے کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ دین سے نکل جاتا ہے. یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے درمیان میں اور کفار کے درمیان میں فرق نماز کا ہے. اور ایک روایت میں صحابہ کرام سے ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفر اور اسلام میں فرق صرف نماز کا سمجھتے تھے. محمد عیسیٰ صاحب، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ خرابی ہے ان نمازیوں کی طرف جو اپنی نماز کو بھولے بیٹھے ہیں. اس پہ میں آپ سے کلام کرواؤں گا. ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملاقات کرتے ہیں آپ سے ان سزاؤں کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خواتین و حضرات، افطار ٹائم کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال جمعے کے ان پیارے سے لمحات اور افطار کے اس قربت والے لمحات کے ساتھ حاضر خدمت ہے. شامل کرتے ہیں جناب ایک اور کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام. جنید بھائی میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میرے والد صاحب. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جنید بھائی میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میرے والد صاحب تقریباً 20 سال سے نماز نہیں پڑھتے. ان کے لیے ہم نے بہت سے وظائف کیے، بہت کچھ کیا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے. اور دوسرا سوال ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ جب اتحیات نماز میں پڑھتے ہیں تو کیا ادھر انگلی کھڑی کروانا ضروری ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آپ کی کال پر جی پشاور سے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. پہلے تو وہاں پہ بات کریں گے کہ میں سورہ ماؤن کا حوالہ دے رہا تھا. آپ یہ فرمائیے کیسے دیکھتے ہیں اس آیت کو کہ جس کے اندر خرابی بتائی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھولے. دیکھیں ابھی ایک بہن کالر کا بھی آیا تھا کہ جی لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ساتھ میں برائیاں بھی کرتے ہیں. تو قرآن کی یہی بیوٹی ہے کہ قرآن ان لوگوں کو بھی تصویر دکھا رہا ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن حقیقی صلاۃ سے غافل ہیں. پھر آپ وہی دیکھیں سورہ نساء قرآن کی 4 سورہ کی آیت نمبر 142 میں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافق کر کے مخاطب کیا ہے کہ یہ پبلک کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ان کے پاس تو میری نصیحت بالکل تھوڑی ہے. اگر آپ سورہ مائدہ پڑھیں اس کی 59 میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو صلاۃ کے حقیقی مقصد کو ہی ختم کر دیا. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ صلاۃ تو عمل کے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی اپنی تصویر دکھا رہا ہے قرآن میں. چاہیے ہمیں کریکشن کرنا. جہاں تک بات ہے وعید کی تو قرآن بتاتا ہے نماز کے لیے، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں 74 سورہ ہے قرآن کی، اور آیت نمبر 41 سے لے کر 47 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجرمین سے پوچھا جائے گا، مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے، تو کہیں گے صلاۃ کی وجہ سے. کیوں؟ کہ ہم صلاۃ سے غافل تھے اور ہم نے یتیموں کا اور ہم نے باقی جو حقوق ہوتے ہیں اس سے ہم غافل رہے. تو یہ صلاۃ ہی ہے جو انسان کو جہنم میں لے آئے گی. بلکہ ایک جگہ آپ کی بات آگے بڑھتی ہے کہ دجال سے بڑا فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بتایا کہ جو لوگ دکھاوے کی نماز جو ہے طویل کیا کرتے ہیں. سر جنید آپ یہ دیکھیں بھائی میرے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک
ایک کمشنر ہو, ایک ڈی ایس پی ہو, ایک ایس پی ہو, آپ اور مجھے فون کرے اور ہم اپنی چپلیں نہ سنبھالیں, بالکل, اور اس زمین اور آسمان کا رب 5 دفعہ ہمیں بولے حیا علی الفلاح, حیا علی الفلاح, اور ہمارے کان پر جو بھی نہ رینگے, اس انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. آج ہمارا ایمان یہ ہو گیا ہے کہ اذان ہوتی ہے تو ہم ریڈیو کی آواز کم کر دیتے ہیں, ٹیپ کی آواز کم کر, تقدس اور احترام ہم نے فرض ادا کر دیا, سلاد یہ نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے, بڑی پیاری بات نکلتی ہے اور اس سے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ 20 برس سے ایک شخص, جیسا کہ وہ بچی نے پوچھا کہ میرے والد نماز نہیں پڑھ رہے, 20 برس سے ان کے کان میں آواز آ رہی ہے حیا علی الصلاح, حیا علی الصلاح, حیا علی الفلاح, حیا علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ فلاح کی طرف, لیکن 20 سال سے جو ہے وہ سماعتیں کیوں بند پڑی ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے راز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیا معاملہ, لیکن ہماری اس کے اندر ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ انہیں اچھے طریقے سے تلقین کرتے رہیں اور انہیں ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ پتہ نہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اور وہ پھر نماز. لیکن قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے ایسے شخص کے لیے جو بالکل نماز کا تارک ہو چکا ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو بہت واضح کہ جس نے ایک نماز چھوڑی ہے وہ کافر ہو گیا ہے. کتنا سخت فرمان ہے, اگرچہ کہ بعض علماء نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ کفر کے نزدیک ہو گیا ہے, مگر اسی بات کو کفر کے نزدیک ہو گیا, جو کفر کے نزدیک ہو گیا وہ کب اس میں گر جائے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور انسان کو چاہیے, جیسا ابھی یہ بات کی انہوں نے, کہ 5 وقت اللہ تعالیٰ کا بلاوا دینے والا بلاتا ہے, اس کے باوجود جو ہمارے کانوں پہ جو نہیں رینگتی, تو اب ہماری ذمہ داری اپنے ایمانوں کو ذرا تولیں کہ کس درجے میں آ رہا ہو, کتنا اس کا وزن ہے, تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہی نہیں. اچھا ایک بات محمد عیسیٰ صاحب یہ فرمائیے, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پریشانی میں مبتلا ہیں, مسائل میں گھرے ہیں, ایک جملے میں صرف یہ بات فرمائیے گا کہ کیا تمام مسائل کا حل نماز میں نہیں ہے؟ سر آپ مجھے ایک بات بتائیں, نفسیاتی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کس سے رجوع کرتے ہیں؟ ماہر نفسیات کے ساتھ. بالکل ٹھیک. جب نفسیاتی پرابلم ہے تو آپ ماہر نفسیات کے ساتھ رجوع کر رہے ہیں, اور جب نفس کے ساتھ پرابلم ہو تو ہم اللہ سے رجوع. کیا بات ہے. ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ, ملاقات کرتے ہیں آپ سے, ایک مختصر سم لیتے ہیں دونوں صاحبان سے اور دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں نماز کی فضیلت اور بے نمازی کی سزاؤں کے حوالے سے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے ایک کوشچن آیا تھا تو اس میں ان کو منع کیا گیا تھا, تو وہ منع کرنا بالکل غلط ہے اور ان کی کم علمی کی دلیل ہے کہ اس انداز میں اس کو منع کیا, حالانکہ احادیث کریمہ طبرانی کی غالباً مجھے روایت ہے ثابت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا حکم دیا. بالکل ٹھیک ہے. مزید کیا فرمائیں گے اب اس موضوع کے حوالے سے, کیا پیغام دینا؟ موضوع کے حوالے سے پیغام میں عرض کروں گا کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین کا ستون قرار دیا ہے, اور جس نے اپنی نماز کو محفوظ کر لیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. جس نے اپنی نماز ضائع کر دی اپنا دین ضائع کر دیا. بالکل ٹھیک بات ہے. محمد عیسیٰ صاحب کیا فرمائیں گے؟ میں نماز اور ایک کالر کا سوال تھا جو سنت کے حوالے سے, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے پوری قرآن اور آپ احادیث میں پڑھیں گے تو غمگین ہیں, جاتے ہوئے بھی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, اور روز محشر ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی, موسیٰ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی, عیسیٰ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی, میں اپنی ماں مریم کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس وقت بھی ایک ذات ہوگی محمد مصطفیٰ, وہ اس وقت بھی کہیں گے یا اللہ امتی 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 امتی. ایسے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ کر, نماز کو چھوڑ کر آپ اور میں صرف اپنی پریشانیاں بتا سکتے ہیں. سجدہ کریں اس اللہ کو, آپ کافی سجدوں سے بچ جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ دونوں اب آپ تشریف لائے. آخر میں انشاءاللہ آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. ناظرین بات یہ ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب سا منظر دیکھا. آپ نے دیکھا کہ کچھ مردوں اور عورتوں کے سروں پر فرشتے ضربے لگا رہے ہیں اور چوٹ مار رہے ہیں, اور ان کے دماغ اس طرح سے بہتے ہیں کہ جیسا کہ نہر بہتی ہو, اور وہ مستقل چلا رہے ہیں کہ ہائے ہلاکت ہے, ہائے ہلاکت ہے. پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو بے وقت نماز پڑھا کرتے تھے. اب ناظرین بات یہ ہے کہ بے نمازی سے اللہ تعالیٰ تو اتنا ناراض ہو جاتا ہے, اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اور جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس انداز سے اس کو دبوچتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں پیوست ہو جاتی ہیں اور اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے. بلکہ ناظرین مجھے تو غی کا وہ جنگل یاد آتا ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ وہ جنگل کی جس کی مثال دے کر یہ فرما دیا کہ اس کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے, اور جب جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہب ہب کنویں کو کھول دیا کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں ناظرین کہ اس کنویں کا ایندھن کون لوگ بنیں گے؟ اس کنویں کا ایندھن وہ لوگ بنیں گے جو بے نمازی ہیں, شرابی ہیں, زانی ہیں, اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں اور سود خور ہیں.
آج کا مسلمان دعوے تو بہت کرتا ہے ناظرین کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنی جان کے نذرانے پیش کر سکتا ہوں، لیکن ذرا سوچے تو صحیح ناظرین کہ 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک صدا بلند ہوتی ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، نہ اس بات کو ہم سنتے ہیں، نہ ہماری سماعتیں اس کو سننے کو تیار ہیں، بلکہ ہمارے بچے کہ جن کی تربیت ہمیں اس انداز سے کرنی چاہیے کہ وہ ایک بہترین نمازی بنے، ایک بہترین مسلمان بنے، آج ہمارے بچے گانوں کے اوپر تھرکنا تو جانتے ہیں، رقص و سرور کی محفلوں سے محظوظ ہونا تو جانتے ہیں، لیکن نمازوں کی اہمیت کو اور اس کی حیثیت کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ کسی درویش سے ناظرین کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو 30 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ اب درویش کی بڑھ ہے، انہوں نے اپنی بات کی تو جواب لینے والے نے یہ پوچھا کہ حضور اللہ نے تو 5 وقت فرض کی ہے، آپ 30 وقت کی کیسے پڑھتے ہیں؟ اب ناظرین جواب دینے والے درویش نے کیا جواب دیا؟ جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے 5 ہی وقت فرض کی ہے، میں پڑھتا 5 ہی وقت ہوں، لیکن اللہ مجھے 30 کا ثواب عطا کرتا ہے اس لیے کہ میں نے جن 5 لوگوں کو نمازوں پر لگایا تھا اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کا انعام اور اس کی نعمتیں اور اس کا ثواب بھی مجھے عطا کیا کرتا ہے۔ ناظرین آئیے اپنے آپ کو اس رمضان میں اس بات کا پابند کریں کہ ہم اپنے سجدوں کو طویل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم قابل قبول ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے مراتب کو بلند کر دے۔ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، انشاءاللہ نعت کے نذرانے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ کاگا 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 سب تن کھایو مورا چن چن کھایو ماس دو نینا مت کھایو ان پیا ملن کے آس کاگا سب تن کھایو آکاگا تینو چوریاں پاواں کدی ساڈے بھی بیٹھ بنے رے لے پیغام وصل دایاوی کتے آجن ساجن میرے کہہ دیو یار طبیباں تائیں کوئی ظاہر فن نہ کریو کسے دوا نے کم نہیں آنا کوئی چارہ جتن نہ کریو جے نہ آوے مہک سجن دی میرا غسل کفن نہ کریو جے نہ آوے ماہی میرا میری لاش دفن نہ کریو دو نینا مت کھایو انہیں پیا ملن کی آس رات بھی ڈھل گئی میری عمر بھی ڈھل گئی رات بھی ڈھل گئی میری عمر بھی ڈھل گئی اتے ڈھل گئے اتھرو سارے ڈبنا جاونے تاریاں وانگوں کتے آس میری دے تارے مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا پر جس مرنے تو پہلوں دید نہ ہوئے اس مرنے دا کی کرنا وقت اخیری ہووے میرا موروزے ول کرنا ایک گل رکھنا یاد میری اکھیاں بند نہ کرنا شاید میرا سونا آوے شاید میرا
مدنی دار حضور دا کرنا پھر دونے نا مت کھائیو انہیں پیا ملن کے آس اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اتھا خوش وس دے وچ ملک عرب تینڈے دھکڑے دوڑے کھان دڑیاں او تینڈی باندیاں دی میں باندڑیاں او تینڈے نام تو مفت بھی کاندڑیاں تینڈے دیس دے کتیاں نال ادب ہر ویلے تنگا یار دیاں بیٹھی رو رو کاغ اڈاں